بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 34 ہے اور ڈیٹ آج 20 ہے اور ٹاپک ہمارا ہے احکام پردہ۔ یہ ٹاپک بھی امتحانی نقطہ نگاہ سے خاصا اہم ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ پردے کا مفہوم جو ہے اس میں بتایا گیا ہے پہلے کہ اس کا گھونگھٹ اوڑھ چھپانا اور بھید وغیرہ یہ الفاظ عربی زبان میں حجاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں پردے سے مراد احکام کا وہ مجموعہ ہے جو اسلامی ضابطہ معاشرت کی نہایت اہم اجزاء پر مشتمل ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ الحجب والحجاب کسی چیز تک پہنچنے سے روکتا ہے اور درمیان میں حائل ہونا پردہ کہلاتا ہے۔ پردے کی ابتدا جو ہے وہ ہے کہ فحش، بدکاری، زنا اور اس کے مقدمات دنیا کے ان مہلک برائیوں میں سے ہیں جن کی مہلک اثرات صرف اشخاص و افراد پر نہیں بلکہ قبائل، خاندان اور بعض اوقات بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پائے جاتے ہیں، اگر صحیح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پس منظر میں کوئی عورت اور شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، ان میں سے کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو اس کی برائی اور مہلک عیب ہونے پر متفق نہ ہو۔ شاید اسی بنا پر اسلام آنے سے پہلے بھی پردے کا تھوڑا بہت تصور دنیا میں موجود تھا۔ پھر آگے کہ اس کا معاشرتی پہلو جو ہے وہ پردہ معاشرتی پہلو کا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مرد و زن ایک دوسرے کی کشش فطری طور پر ہے۔ مرد عورت کا کمزور ہوتی ہے، پھر جس ارادے میں جاہلیت مل جائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کام کی غرض سے مرد آگے بڑھتا ہے، جبکہ عورت طبعاً کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے مقام پر رہتی ہے۔ اسی لیے عورت کے تحفظ کے لیے مرد کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ پس پھر ان عوامل کو روک دیا گیا جن سے مرد کو آگے بڑھنے کی تقویت ملتی ہے۔ پردے کا حکم میں کار فرما اصول تو یہی ہے کہ حیا داری سے کام لیا جائے اور دونوں اطراف سے کیا جائے، لیکن عورت کو پردے کا مکلف کر دیا۔ اس کی فطری کمزوری اور جسمانی ساخت مرد کے لیے دعوت اور توجہ کا پہلو تھی۔ جب عورت پردہ نہیں کرتی تھی تو اس کی فطری کمزوری کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، اس لیے احکام کیے گئے کہ وہ کسی طرح اپنی عصمت و عظمت کی حفاظت کرے۔ پھر ہے کہ آیات پردہ کا شان نزول، یعنی کب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ ایک عورت نے جو انصاریہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات میں اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس وقت کوئی شخص مجھے اس حالت میں دیکھے، اور لوگ ہیں کہ ایسی حالت میں ہمارے مردوں کے پاس گھس آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت سورہ احزاب کی آیت پردہ نمبر 53 نازل ہے۔ حضرت عمر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں برے اور بھلے سب قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیتے۔ پھر آگے ہے کہ پردے کے احکام، اس میں کیا ہے کہ اندرون خانہ پردے کا حکم، گھر کے اندر جو پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں، پہلے اس کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹک کر رہو۔ پھر ایک آیت مبارکہ بتا رہی کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ آیت کی تائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی ثابت ہوتی ہے۔ پھر ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ یعنی پردہ کرنے سے شک اور تہمت کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور یہ تحفظ عصمت کا اچھا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جب پردے کا حکم آ گیا تو ازواج مطہرات کے گھروں میں
دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کا گھر تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کے گھروں کے باہر یہی پردے لٹکا دیے گئے۔ اس آیت میں ارشاد کیا گیا کہ یہ لوگ بھی اپنے اور عورتوں کے دل پاک رکھنا چاہیے، انہیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ہے کہ اپنے پوشیدہ زینت کھولنے کی ممانعت قرآن مجید میں سورہ نور میں بتایا گیا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ پھر ہے کہ بحالت مجبوری غیر مردوں سے بات کرنے کا طریقہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقین فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم خدا سے ڈرنے والی ہو اور نرم آواز میں بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ مولانا مودودی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں مذائقہ نہیں، لیکن ایسے موقع پر عورت کا لہجہ انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بات کرنے والا مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزرے کہ اس عورت کے سکوت تک کبھی قائم کی جا سکتی ہے، اور اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرینی گھلی ہوئی نہ ہو۔ پھر آگے ہے کہ بیرون خانہ پردے کے احکام، اس میں آ گیا کہ تبرج جاہلی کی ممانعت، یعنی جیسے قرآن پاک میں کہا گیا وَسَابِقُ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، اور سابق دور جہالت کی سج دھج نہ دکھایا پھرو، اول تو اپنے گھروں میں وقار سے ٹک کر رہو، لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس طرح سابقہ اور جہالت کی عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ پھر ہے کہ باپردہ باہر نکلیں۔ سورہ احزاب میں کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور ان کو نہ ستایا جائے، نہ ان کو ستایا جائے۔ پھر بھی جلابیب جو ہے جلبیات کی جمع ہے، جس کے معنی کشادہ کپڑا، بڑی چادر ہے، جیسے برقع جیسے عورت پردے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یعنی خواتین زمانہ جاہلیت میں جب گھروں سے نکلتی تو اپنے بعض محاسن، سینہ، گردن، بال وغیرہ کھلے رکھتی تھی۔ فاسق و شر پسند لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اس حالات میں آیات نازل ہوئی کہ جس میں مومن خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ جسم کا یہ حصے ڈھر جائیں اور اپنی عیت سے وہ پہچان نہ جب مومن پاک دامن عورت ہے، تو یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں کہ اس سے اپنے چہرے اور اطراف کو اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ پھر آگے اس میں یہ بتایا گیا سورہ نور میں جا کے کہ مرد اور عورت دونوں کو ہدایت کی گئی کہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں، لہٰذا جب کسی کی نظر جنسی مقابل پر پڑ جائے تو نہ اس کے محاسن پر نظر جمائے، نہ اس کو گھور گھور کر دیکھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور اس کا زنا نظر ہے، یعنی بری نظر سے دیکھنا بھی زنا کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ برائی کی حریص نگاہیں صرف عفت پاک دامن کے لیے ہی خطرناک نہیں بلکہ ذہنی یکسوئی اور سکون قلب کے لیے بھی خطرناک ہیں، اور اس سے ذہنی انتشار اور قلبی اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہے کہ تمام فتنوں کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور چھوٹی چنگاری سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، پہلے نظر پر، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر کلام، پھر وعدہ اور پھر ملاقات وغیرہ، یعنی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس عورت کی زینت سے مراد وہ چیز ہے جو اسے خوبصورت اور دلکش بنانے والی، اور خواہ وہ جسمانی ہو جیسے چہرہ و بال، جسم کے دوسرے محاسن وغیرہ۔ پھر ہے پردے کی اہمیت، حضور اور احادیث جو کہ قرآن کی قولی اور فعلی عملی تفسیر ہے، اس سے خاص اہمیت دی گئی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 70 احادیث میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ حضرت ان سے روایت ہے
کہ پردے کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کہ وہ کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جب وہ پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور جس نے میرے اور ان کے درمیان پردہ لٹکا دیا، حضور نے میرے اور ان کے درمیان پردہ لٹکا دیا۔ اس طرح واقعہ افک میں بھی حضرت عائشہ نے انتہائی بے چارگی میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھا۔ جب صحابہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو انہوں نے فوراً منہ پر پردہ ڈال لیا۔ عورت، ترمذی میں روایت ہے کہ عورت اس وقت تک اپنے رب کے قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 باتوں میں میری رائے میرے رب کے ساتھ ہے، جس میں سے ایک پردہ بھی ہے۔ پھر ہے کہ پردے کا طریقہ آیت پردہ کا صاف مفہوم یہ ہے کہ جو عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھ کر لپیٹ لیں، ان کا ایک حصہ یا ان کا پہلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، جیسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں۔ آیات کی یہی معنی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ پھر کہ مخاطبین احکام پردہ، قرآن مجید میں جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تو اس احکامات کے اولین مخاطب امہات المومنین ہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انداز تخاطب اختیار فرما وہ کچھ یوں تھا کہ یا نساء النبیو، یعنی اے نبی کی عورتوں۔ مفسرین نے اس کی تشریح جو ہے اس میں کہا کہ بیویوں سے خطاب کیا گیا، مگر مقصود عام مسلمان گھرانوں میں ان کی اصطلاحات کو نافذ کرنا ہے۔ پھر ہے کہ حجاب شرعی کی درجات، پردہ نسواں کی متعلق قرآن مجید کی آیات حاصل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب شرعی حجاب مردوں سے یعنی عورتوں کا اور وجود اور ان کی نفلی حرکات مردوں کی فطرتوں سے مستور ہیں، جو گھروں کے 4 دیواری یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنی صورتیں حجاب کے منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بنا پر وقت ضرورت اور قدرت ضرورت کے ساتھ مفید اور مشروط ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو اصل مطلوب شرعی ہے وہ حجاب مردوں سے ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، لیکن شریعت اسلامیہ ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت پوری کی گئی ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے قرآن و سنت کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر میں ہے، پورے بدن کو چھپا کر نکلیں، راستہ دیکھنے کے لیے چادر میں صرف ایک آنکھ کھولیں یا برقعے میں جو آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہو نکال لیں۔ پھر ہے تیسرا درجہ میں بعض روایات میں مفہوم ہے جس میں صحابہ، تابعین، فقہاء امت کی رائے مختلف ہے کہ عورتیں بضرورت گھروں سے باہر نکلیں تو اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہیں۔ کن لوگوں سے پردہ نہیں سورۃ نور میں بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَاتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَاتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَاتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَاتِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ وَنِسَائِهِنَّ وَمَن مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہروں کے باپ اور اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی عورتوں، اپنے مملوک اور زبردست مرد جو وہ غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ زیر دست مرد جو غرض نہ رکھتے، اور بچے جو بھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں۔ ان آیت میں مومن عورتوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی پوشیدہ زینت مثلاً کان، بال، گردن، سینہ، پنڈلیاں وغیرہ جو ہے زینت میں مردوں سے چھپا کر رکھیں۔ اسی طرح آگے پھر اس میں پردے کی حکمت بتائی گئی ہے، اور پھر اخلاق کا تحفظ، آئلی زندگی، استحکام میں معاشرہ، قومی ترقی وغیرہ، اور پھر آگے جو اس میں بتایا گیا کہ پردے کے اعتراضات۔ پہلا اعتراض اس میں یہ ہے کہ مہذب محل پردے میں رہ کر اور ترقی کی گامزن نہیں ہو سکتی، لہٰذا اسے دنیاوی ترقی حاصل کرنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہ پردے میں رہ کر ممکن نہیں۔ دوسرا اعتراض ہے پردے میں رہ کر عورت بے جا جھجک محسوس کرتی ہے کیونکہ عورتوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ پردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، لہٰذا پردے میں رہ کر صحیح طریقے سے ترقی نہیں کر سکتی۔ مولانا مودودی نے ان دونوں کا جواب دیا ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دین علم کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی گفتگو اجازت نہیں دیتا اور اسے مردوں کے سامنے بلا ضرورت آواز نکالنے کے روکتا ہے تو وہ کیا اس کو پسند کر سکتے اور اسٹیج پر آ کے ناچے گائے یا اور غلط کام کرے؟ تو پردے میں رہ کر اپنے تمام کام جو ہے انسان کر سکتا ہے۔
پھر آج کا مختصر اس کا یہ ہے حاصل بحث کہ عورت کا اصل مرکز اور محور اس کا گھر ہے، اس کی نسوانیت تبھی برقرار رہتی ہے کہ جب وہ اپنے مرکز و محور سے نہ ہٹے، اس کا لیکن مجبوری ہے کہ انسان کو اگر باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہ پردہ کر کے پورے اپنے آپ کو لپیٹ کے، تاکہ دوسرے شخص جو ہے، دوسرا مرد جو ہے نامحرم جو اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اسلام نے عورت کو کلیئر اس میں بتا گیا کہ محفلوں میں جانا یا اپنے عریانت ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ اس عورت جو اپنے اوپر نظر نہ پڑے غیر مرد کا، تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ چلیں، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر دیں، پردے کا چیپٹر بڑا اہم ہے۔